رحمت عالم نے اپنی زبان سے جنت کی سرداری دو بندوں کو عطا فرمائی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مزاج کے بڑے پکے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ رپلائی نہیں دیتے، بندہ محسوس نہیں کر سکتا بات سمجھ رہے ہیں یا امتحان لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا مزاج ہے آپ اس مزاج پر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جنت کی سرداری دو بندوں کو عطا فرمائی، ایک امام حسن کو، دوسرا امام حسین کو۔ زیادہ تمہید اور تفصیل میں جاؤں گا تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ جو طے شدہ وقت ہے اسی کے اندر ہم انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں گے۔ میں یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ امام حسن پیچھے امام حسین آگے، یا امام حسین پیچھے اور امام حسن آگے۔ آگے وہ ہے جسے رب آگے کرے۔ یہ دو نواسے رحمت عالم کے وہ تھے جن میں سے کسی کو پیچھے کرنا حضور کو خود پسند نہیں تھا، لہذا میں یا کوئی اور اپنے طور پہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ امام حسن پیچھے ہیں امام حسین آگے ہیں، یا امام حسین پیچھے ہیں امام حسن آگے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں جو امام حسن علیہ السلام کے حصے میں آئیں، امام حسن کے حصے میں آئیں، کچھ خوبیاں خصائص وہ ہیں جو فقط امام حسین کے حصے میں آئے، اور کچھ خوبیاں خصائص وہ ہیں جو فقط امام حسن کے حصے میں آئے۔ امام حسن کے حصے میں ایک خوبی وہ آئی جو خوبی کائنات میں سے کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ اگر آپ غور کریں تو بات بڑی لطیف ہے۔ امام حسین سیدہ کائنات کے لخت جگر، امام حسن سیدہ کائنات کے لخت جگر، امام حسین مولا علی کے جگر کے ٹکڑے، امام حسن مولا علی کے جگر کے ٹکڑے، امام حسین محبوب رسول، امام حسن محبوب رسول۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، ایک مرحلہ وہ آیا، ایک دور وہ آیا جس دور میں یہ سارے اعزازات کائنات میں فقط ایک بندے کو حاصل تھے، اور وہ ہستی امام حسن کی ہستی تھی۔ بات پہ غور کیجئے، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن کی ولادت امام حسین سے پہلے، امام حسین دنیا میں آئے تو محبت مصطفیٰ، محبت مولا علی مرتضیٰ، محبت سیدہ فاطمہ زہرا کا حصہ امام حسین کو بھی ملا، لیکن امام حسین کے آنے سے پہلے ساری محبتوں کا مرکز کائنات کی ایک ہستی تھی جنہیں ہم حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ غور کیجئے، آپ میں سے جو شادی شدہ اور بال بچے دار لوگ ہیں، جتنے آپ کے بچے آپ سب سے محبت کرتے ہیں، بیٹیاں ان سے محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی بیٹی یا سب سے بڑا بیٹا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی لا شریک محبتوں کا مرکز تھا۔ دوسرا بیٹا آیا تو محبتیں بٹ گئیں، بیٹی آئی
دو ہو گئے تو محبتیں تقسیم ہو گئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبتیں کم ہو گئیں، جتنی محبت ایک سے ہے اتنی محبت دوسرے سے ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے محبت پہلے سے زیادہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کے اندر کوئی ایک بچہ یا ایک بچی باقی سب کی نسبت محبوب ہوتی ہے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس چیز کی جانب میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ بڑا بیٹا ہو یا بڑی بیٹی ہو، جب بڑا بیٹا دنیا میں آیا یا بڑی بیٹی دنیا میں آئی، اس وقت محبتوں کا مرکز فقط وہ بڑا بیٹا تھا، وہ بڑی بیٹی تھی۔ اس بیٹے اور بیٹی کو لا شریک محبتیں ملی۔ تو میرے بھائیوں، مصطفیٰ کریم کے نواسوں میں امام حسین بھی بے مثال ہیں، امام حسن بھی بے مثال ہیں۔ امام حسین بھی مصطفیٰ کریم کی محبتوں کا مرکز ہیں، امام حسن بھی مصطفیٰ کی محبتوں کا مرکز ہیں۔ لیکن جب امام حسن اس دنیا میں آئے تو سیدہ کائنات کی گود میں فقط ایک بیٹا تھا، یعنی حسن مجتبیٰ۔ لہٰذا حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کریم کی لا شریک محبتیں، مولا علی کی لا شریک محبتیں، سیدہ کائنات کی لا شریک محبتیں ملتی ہیں تو حسن مجتبیٰ کو ملتی ہیں۔ یہ خصوصی خوبی اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک اور خوبی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ کسی میں جرت نہیں ہے اپنی طرف سے فیصلے کرنے کی، فلاں آگے فلاں پیچھے ہے، فلاں بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے۔ یہ حضور فیصلہ کریں تو کریں، لیکن میری اور آپ کی یا ہم جیسے کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں فلاں بڑا فلاں چھوٹا۔ حسنین کریمین دونوں بڑے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ اگر دونوں بڑے نہ ہوتے، رحمت عالم فرماتے جنت کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار حسن مجتبیٰ ہیں اور حسین وزیر ہیں، یا سردار حسین ہیں حسن وزیر ہیں، حضور کہہ سکتے تھے رحمت عالم کو اپنے ان دونوں نواسوں میں سے کسی کو پیچھے کرنا منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ویسے تو سردار ایک ہوتا ہے، آگے ایک ہوتا ہے، پیچھے جو ہوتا ہے وہ وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، بادشاہی ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بیٹے علی کے ہیں، یہ بیٹے سیدہ کائنات کے ہیں، یہ نواسے سید عالم کے ہیں۔ ان میں سے کوئی پیچھے رہے رب بھی نہیں چاہتا۔ رب باقی جگہوں پر سردار ایک ہوتا ہے، یہاں رب نے دو کو ملا کر سردار بنا دیا۔ جنتی جتنے بھی سردار ہیں ان کی جنتی جتنے بھی جوان ہیں ان کی سرداری دو بندوں کو دے دی، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان میں سے کسی کو پیچھے کرنا یہ میرے آقا کو بھی پسند نہیں ہے اور خالق کائنات کو بھی پسند نہیں ہے۔ بیٹھیں آپ، بیٹھیں۔ ان میں سے کسی کو پیچھے کرنا اگر منظور ہوتا تو ایک کو جنتی جوانوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا، دوسرے کو وزیر بنا دیا جاتا۔ رحمت عالم کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے دونوں کو سرداری عطا فرمائی، دونوں کو سرداری عطا فرمائی۔ اس لیے میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شہزادے کو پیچھے کر دیا جائے، نہیں، دونوں آگے ہیں، دونوں آگے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے
خصوصیت کہتے ہیں، میں خصوصیت عرض کر رہا ہوں۔ امام حسن کی ایک خصوصیت یہ ہے، محبت مولا علی کی، محبت سیدہ زہرا کی، محبت سید عالم کی، محبت کاشانہ مصطفیٰ کی، ان کا مرکز امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، لیکن لا شریک محبتوں کا حصہ ملتا ہے تو امام حسن کو ملتا ہے۔ یہیں پر ایک اور خوبی، حضرت سیدنا امام حسن کی ولادت سے پہلے اور امام حسین کی ولادت سے پہلے میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ جلدی نہیں کرنی، مجھے آنے دینا ہے، آنے کا انتظار کرنا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آواں جی توجہ آئے نا؟ توجہ ہے آواں جی ڈاڈے چو سبحان اللہ۔ اس رپلائی دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں یا آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب نے کب ہماری جان چھوڑنی ہے۔ تو رحمت عالم نے فرمایا کہ یہ بچے میرے پیدا ہوں، حسن پیدا ہوں، جلدی نہیں کرنی، مجھے آنے دینا ہے۔ حسین پیدا ہوں، جلدی نہیں کرنی، مجھے آنے دینا ہے۔ امام حسن پیدا ہوئے، آپ کی ناف، جیسے بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، ناف کاٹی گئی اور ایک زرد کپڑے میں امام حسن علیہ السلام کو لپیٹ دیا گیا۔ اتنی دیر میں رحمت عالم تشریف لے آئے۔ حدیث کی جو راویہ صحابیہ ہیں وہ کہتی ہیں حضور نے دیکھا، حضور نے مجھے فرمایا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے میری نافرمانی کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا جلدی نہیں کرنا۔ میں جو سمجھ سکی میں نے اس لحاظ سے کام کیا، کیا میں سمجھی کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، میں نے وہ ناف بھی کاٹ دی اور زرد کپڑے میں امام حسن کو لپیٹ دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا زرد کپڑا اپنے نواسے کے اوپر، مجھے فرمایا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے نافرمانی کی۔ حضور نے وہ زرد کپڑا ہٹایا، زرد کپڑا ہٹا کر خود سفید کپڑے میں اپنے نواسے کو لپیٹ دیا، سفید کپڑے میں لپیٹا۔ سفید کپڑے میں لپیٹنے کے بعد میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسن بڑے نہیں ہیں، بڑوں میں سے بڑے ہیں۔ امام حسین بڑے نہیں ہیں، بڑوں میں سے بڑے ہیں۔ یہ حدیث میں مکمل کروں گا، لیکن یہاں پر آپ کی فکر رواں کو روک کر ایک چیز کی جانب توجہ لانا چاہوں گا۔ بتائیے جنتی جوانوں کا جو سردار بن جائے اس سے کوئی بڑا مقام بھی ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہم نے تو ہوم میڈ جنت کے سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں، بھائی فلاں کو بھی ہم نے جنت میں بھیجنا ہے، فلاں کو بھی جنت میں بھیجنا ہے۔ بھائی تمہارے اختیار میں جس کو بھیجنا ہے، اگر تو بھیج سکتا ہے تو بھیج دے، ہم تم سے کیوں لڑے۔ لیکن اگر کسی کو رحمت عالم نے جنتی قرار دیا، اس کا یہ وہ اعزاز ہے کہ جو بے مثال ہے۔ غور کیجئے ابو بکر صدیق کا اعزاز کیا ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا اعزاز کیا ہے؟ حضرت عثمان کا اعزاز کیا ہے؟ حضرت طلحہ، جناب زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، ان کا اعزاز کیا ہے؟ بلال کا اعزاز کیا ہے؟ یہ اعزاز ان کو یہ ملا، یہ زمین پہ گھوم رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جنتی ہیں۔ حضور کہتے ہیں جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ مسلمان مرے
یا کافر مرے پھر مسلمان مرے تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن چل زمین پر رہا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں۔ میرے آقا نے جہاں ان کے ایمان کا فیصلہ کر دیا وہاں ان کے ٹھکانے کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ پیر۔ تو میرے بھائیوں، عرض میں یہ کر رہا ہوں، جنتی ہونا بڑا اعزاز، جنتی ہونا بے مثال اعزاز۔ حضور ابو بکر کو جنتی کہیں، ہمارا ایمان، عمر کو جنتی کہیں، ہمارا نظریہ، عثمان کو جنتی کہیں، ہمارا عقیدہ، لیکن بات جب ان نواسوں کی آتی ہے، توجہ ہے آپ کی، جب بات حسن کی آتی ہے، جب بات حسین کی آتی ہے، یا رسول اللہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، فلاں فلاں جنتی ہیں، حضور حسن، حضور حسین، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حدیث میں جو عرض کر رہا تھا اس کو مکمل کروں گا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، وہ بڑی لطیف بات ہے، ایک انتہائی تکلیف دہ سوچ ہے ہمارے لوگوں کے بیچ۔ بھائی مقابلے بازی، بھائی ابو بکر اور مقابلے میں علی، عمر مقابلے میں علی، عثمان مقابلے میں علی، آل بیت مقابلے میں صحابہ۔ میرے بھائیوں، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ سوچ، یہ روش اہل سنت کی کبھی نہیں رہی۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کو ماننا ہے، ابو بکر کو ماننا ہے، عمر کو ماننا ہے، عثمان کو ماننا ہے، علی کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا ہے، اور آل بیت کو بھی ماننا ہے۔ یہ مقابلے، بھائی فلاں کا نام لے لیا اور فلاں کا نہ لیا، یہ جھگڑے، یہ فتنہ پرور لوگوں کی سوچ ہے۔ ہم نے تو کبھی اماں کو نہیں کہا اماں تیرا مقام چھوٹا ہے اور ابا کا مقام بڑا ہے، یا کبھی ابا کے سامنے بیٹھ کے کہا ہو ابا تیرا مقام کم ہے اماں کا مقام زیادہ ہے، نہ ہم نے۔ آپ دیکھ رہے نا جی، آپ ہم میں سے سب کے ماں باپ ہیں، آپ میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو باپ کو پیچھے کر کے ماں کی بے ادبی کرتا ہو، یا ماں کو پیچھے کر کے باپ کی بے ادبی کرتا ہو؟ وہ کہتا ہے میرا دل ماں کے قدموں میں، میرا دل باپ کے قدموں میں۔ ماننے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مقابلے کروا کر ایک کو آگے ایک کو پیچھے، یہ نہ ماننے والوں کا منہج ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، ہم صحابہ کے قدموں کی خاک، ہم مصطفیٰ کی آل پاک کے در کے کتے۔ یہ اہل سنت کا منہج ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن ایک جو چیز میں عرض کرنے جا رہا تھا، میں پہلے عرض کر چکا، یہ مقابلے بازی نہیں ہے، یہ خصوصیات کا بیان ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، آپ کے بیچ بھی مقابلے بازی نہیں کرائی جا رہی، ان کی خصوصیات کا بیان ہے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت، ان کی خصوصیات، اللہ رب العالمین نے صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد، انہیں بھی جنت کی بشارت اپنے حبیب کی زبان سے دلوائی۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی زبانی صحابہ کی ایک بڑی تعداد، آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی صحابی صرف 10 ہیں،
कहते हैं नहीं अशरा मुबशरा, कहते नहीं कहते जी। जन्नती साहबी सिर्फ 10 नहीं हैं, अरबाब इल्म ने जमा किए हैं। जन्नती सहाबा की तादाद 100 से ऊपर है। आप जो पैसे बैठे हुए हैं, जैसा कि सहाबा को नहीं मानते, आप जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक वो सहाबा हैं जिनको उमूमी बिशारत दी। बदरी साहबा जन्नती, कहिए सुभान अल्लाह। ये है उमूमी बिशारत। एक है खुसूसी बिशारत, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, साबित बिन कैस जन्नती, बिलाल जन्नती, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा जन्नती, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा जन्नती, फलां जन्नती, फलां जन्नती, फलां जन्नती। ये है नाम लेकर जन्नती कहना। एक है उमूमी बिशारत, एक है खुसूसी बिशारत। उमूमी बिशारत वाले सहाबा तो अनगिनत हैं, मैं 100 से ज़ायद जिन्हें कह रहा हूँ ये खुसूसी बिशारत वाले हैं। मेरे आका ने 100 से ज़ायद ये अशरा मुबशरा इसलिए कहा जाता है, एक रिवायत में इन 10 के नाम मिलते हैं, इसलिए इन 10 को अशरा मुबशरा कह देते हैं। वरना मेरे आका के और भी अनगिनत सहाबा हैं जिनका नाम लेकर मेरे आका ने फरमाया ये सारे जन्नती हैं। सहाबा भी जन्नती, आले बैत भी जन्नती। फर्क क्या है? तो जो है फर्क क्या है, मैं इस फर्क पर आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। मैं पहले अर्ज कर चुका और फिर ताकीद कर रहा हूं, मुकाबलेबाजी न समझी जाए। सहाबा भी हमारे हैं, आले बैत भी हमारे हैं, मुकाबलेबाजी न समझी जाए। लेकिन गौर कीजिए, सहाबा, अबू बकर को ये एजाज़ मिला, अबू बकर ने कलिमा पढ़ा, अपनी बेमिसाल खिदमात पेश की, हिजरत की, मुहाजिरीन में से जंग ओहद में, जंग बदर में हुजूर के साथ, जंग ओहद में हुजूर के साथ बेशुमार कारहाय नुमायां अबू बकर कर चुके। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जन्नती। उमर फारूक अपना किरदार पेश कर चुके, हुजूर ने फरमाया उमर जन्नती। उस्मान ने 2 बार मेरे आका से जन्नत खरीदी, हुजूर ने फरमाया उस्मान जन्नती। तलहा ने किरदार पेश किया, तलहा जन्नती। ज़ुबैर ने किरदार पेश किया, ज़ुबैर जन्नती। अब्दुर्रहमान ने किरदार पेश किया, अब्दुर्रहमान जन्नती। अबू उबैदा ने किरदार पेश किया, अबू उबैदा जन्नती। बिलाल ने किरदार पेश किया, बिलाल जन्नती। साबित बिन कैस ने किरदार पेश किया, साबित बिन कैस जन्नती। अम्मार बिन यासिर ने पेश किया, यासिर ने पेश किया, सुमैया ने पेश किया। जो जो किरदार पेश करता रहा, हुजूर बिशारत देते रहे, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर ये है, इमाम हसन ने कोई किरदार पेश न किया। आपकी अभी उम्र किरदार को पहुंची न थी, आप अभी बचपन में हैं, चंद साल के हैं। इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, सहाबा को जन्नत की बिशारतें मिल रही हैं, लेकिन किरदार पेश करने के बाद मुस्तफ़ा करीम इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दे रहे हैं, लेकिन किरदार पेश करने से पहले करार दे रहे हैं। मैं इसको, हम इसको जो इस्तिलाह यूज़ करते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है फजल जज़ाई, एक होता है फजल अताई। तवज्जो है आपकी? सारा दिन आपने मेहनत की जी, सारा दिन मेहनत की, सारा दिन मेहनत की। शाम को सेठ साहब ने 1000 रुपये निकाल के दिए, इसे कहेंगे जज़ा, इसे कहेंगे जज़ा। आप काम करेंगे दिहाड़ी मिलेगी, काम नहीं करेंगे दिहाड़ी नहीं मिलेगी।
توجہ ہے آپ کی؟ صبح بچہ اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے، صوفی محبوب صاحب کے پاس آتا ہے، صوفی محبوب صاحب یہ نہیں کہتے بھائی تو نے کوئی دیہڑی لگائی ہے، کوئی محنت مزدوری کی ہے، اسکول جاتے ہوئے تجھے جیب خرچی دوں؟ نہیں، وہ کام کرے جب بھی جیب خرچی ملے گی، نہ کرے جب بھی ملے گی۔ باتوں میں فرق سمجھو۔ ایک بندے نے سارا دن کام کیا تو شام کو ملی، کام کرے گا تو ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی، چھٹی کر گیا تو نہیں ملے گی، یہ ہے جزا۔ لیکن بات جب اولاد کی آتی ہے، بات جب جگر کے ٹکڑوں کی آتی ہے، تو پھر ان کی محنت مزدوری کام کاج نہیں دیکھا جاتا اور شام بھی نہیں دیکھی جاتی۔ پیرو نہیں سمجھے ہو؟ ابو بکر پیدا ہوئے تو جنتی نہیں قرار پائے، عمر پیدا ہوئے تو جنتی قرار نہیں پائے، عثمان پیدا ہوئے تو جنتی نہیں کہلائے۔ پہلے شام کا انتظار کیا گیا، محنت کرو، مزدوری کرو، اپنا کردار پیش کرو، شام کے وقت تمہیں جنت کی بشارت بطور عطا ملے، بطور جزا ملے گی۔ لیکن یہ سارے فیصلے ان کے لیے ہوتے ہیں جن کو فضل جزائی ملتا ہے۔ بات جب امام حسن کی آ گئی، بات جب امام حسین کی آ گئی، اگر ان کو فضل جزائی ملنا ہوتا، ان کی جوانی کا انتظار کیا جاتا، ان کی شہادت کا انتظار کیا جاتا، ان کے کردار کا انتظار کیا جاتا، ان کی محنتوں کا انتظار کیا جاتا، لیکن نہیں، یہ فضل جزائی دوسروں کے لیے تھا۔ یہ میرے آقا کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، انہیں فضل جزائی نہیں مل رہا، انہیں فضل عطائی مل رہا ہے۔ جو محبت تمہیں تمہاری اولاد سے ہے، وہ محبت مصطفیٰ کو امام حسن سے تھی، امام حسین سے تھی۔ اس لیے باقیوں کو جنت کی بشارت ملی تو کردار پیش کرنے کے بعد ان کو جنت کی بشارت ملی تو ابھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار اور حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اسے کہتے ہیں فضل عطائی۔ فضل جزائی جو ہوتا ہے، ویسے میں حدیث عرض کر رہا تھا، بات ادھر آ گئی، لیکن یہ بات بھی بڑی لطیف ہے۔ فضل جزائی میں عرض کر چکا، بھائی دیہڑی لگائے گا تو کام ہوگا، دیہڑی نہیں لگائے گا تو نہیں ملے گا، کٹوتی ہو جائے گی، غیر حاضر ہو گئے کٹوتی ہو جائے گی۔ اچھی خاصی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی جب اس کا ملازم زیادہ غیر حاضری کر لیتا ہے تو کٹوتی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ تو مجھے پیسے دیتے تھے، کمپنی کا مالک کہے گا پیسے دیتے کام کے، تمہارا ابا کو ہمارے چچا کا بیٹا نہیں تھا، پیسے دیتے کام کرو پیسے ملیں گے۔ فضل جزائی میں کٹوتی ہو سکتی ہے، کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ فضل جزائی میں کٹوتی ہو سکتی ہے۔ کام کرو گے تو بات بنے گی، کام نہیں کرو گے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ سارا فضل جزائی میں ہے، فضل عطائی میں کٹوتی نہیں ہوتی۔ کبھی بیٹے کو تھپڑ لگا دو اس کی غلطی پر، بعد میں باپ بغیر کسی بیٹے کی کارکردگی کے اس پر محبت کی وجہ سے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تو غلطی کی تھی، آپ نے اس کو تھپڑ بھی لگایا تھا، بات یہ تھپڑ لگایا تھا اس کی اصلاح کے لیے، لیکن جو محبت ہے وہ تڑپی، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جو تھپڑ لگایا اس کی غلطی کی وجہ سے، لیکن پھر محبت نے جوش مارا۔ ویسے عام روٹین میں اس کو دن کے 50 ملتے تھے، ایک تھپڑ کھانے کے بعد 100 اور دے کے 150 بنا دیے۔ یہ محبتیں ہیں اولاد سے۔ میرے آقا رحمت عالم نے، میرے آقا نے صحابہ کرام کی عظمتیں بھی بیان کی، لیکن میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھو، صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے ہمارے بزرگوں کا منہج نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، صحابہ بھی بڑے ہیں، اہل بیت بھی بڑے ہیں،
لیکن یہ فرق ضرور ہے، صحابہ کی بڑی شانیں، لیکن یہ سب فضل جزائی ہے، اور اہل بیت کی بڑی شانیں، اہل بیت کو جو ہے وہ فضل عطائی ہے، فضل عطائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں آخری 5 منٹ آپ کے مزید لوں گا، وہ حدیث جو پہلے میں عرض کر رہا تھا اس کو پھر مکمل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ فضل جزائی اور عطائی کے بیچ فرق آ گیا، تو اصل میں صحابہ اور اہل بیت کرام کے مقامات کے بیچ فرق سمجھنے کے لیے فضل جزائی اور عطائی کے بیچ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فضل عطائی، فضل عطائی اس کی مشابہت ہے اس فضل کے ساتھ جو نبیوں پر ہوتا ہے۔ آپ بات شاید سمجھے نہیں، آپ غور کریں، نمازیں پڑھیں آپ، حدیث پاک میں فرمایا نا، حدیث قدسی ہے، بندہ نفل پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ حدیث معروف ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ ولایت، یہ عزت، یہ عظمت ملی آپ کی محنت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا ولایت مل سکتی ہے، بندہ محنت کرے تو ولایت بنی فضل جزائی، ولایت بنی فضل جزائی۔ ساری زندگی کوئی ماتھا ٹیک کے رکھے، ساری زندگی روزہ رکھے، رات کو کبھی نیند نہ کرے، تو کیا محنت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ اسے نبی بنا دے، رسول بنا دے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ بھائی ولایت سے آگے تو نبوت ہے نا، ولی بن گیا ہے، ولی بننے کے بعد غوث بن گیا، غوث اعظم بن گیا، اب اگلا جو اس کا زندگی ہے جتنی بھی، وہ ماتھا ٹیکے اللہ کے دربار میں محنتیں بڑھا دے، کوشش کرے، تو کیا کسی کو نبوت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ حضور کے بعد تو ویسے ہی نہیں مل سکتی نا، حضور سے پہلے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، محنتوں سے ولایت ملتی ہے، محنتوں سے نبوت نہیں ملتی، کوششوں سے ولایت ملتی ہے، کوششوں سے رسالت نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولایت فضل جزائی ہے، ولایت فضل جزائی ہے، محنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت فضل عطائی ہے، جتنی محنت کر لے کوئی، نہ نبوت مل سکتی ہے نہ رسالت مل سکتی ہے۔ نبوت اس کو ملے جس کو رب چاہے، رسالت اس کو ملے جس کو رب چاہے، اسے کہتے ہیں فضل عطائی۔ اگر یہ فرق آپ کے ذہنوں میں آ گیا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ صحابہ کرام کی جو عظمتیں ہیں یہ فضل جزائی کے باب سے ہیں، یہ ولایت کے باب سے ہیں، یہ وہ کمالات ہیں، یہ وہ عظمتیں ہیں جو محنتوں سے مل سکتی ہیں۔ اور بات جب مصطفیٰ کے نواسوں کی آتی ہے، امام حسن کی آتی ہے، امام حسین کی آتی ہے، ان کو وہ کمال ملا جو محنتوں سے نہیں مل سکتا، ان کو وہ کمال ملا جو رب نبیوں کو دیتا ہے اور رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ بات اچھی چھڑ چکی ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے فضل جزائی اور عطائی کا فرق میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ جو حدیث عرض کرنے جا رہا تھا وہ مکمل کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے پر سے زرد کپڑا ہٹایا اور سفید کپڑے میں اپنے لخت جگر کو آپ نے لپیٹا۔ لپیٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
अपना लुआब दहन इमाम हसन के मुंह के अंदर डाला। आप इस तरह खामोशी से बैठे हुए हैं, मदीना शरीफ से कोई आता है आपको खजूर देता है, आप संभाल के रख देते हैं। 6 साल बाद बच्चा पैदा होता है, वो खजूर 6 साल पुरानी आप निकाल के कहते हैं जी मदीने की खजूर है, उस मदीने की खजूर से उसको घुट्टी देना चाहते हैं। तो जब मदीने की खजूर से इतनी अकीदत रखते हो तो मदीने वाले के लुआब दान को सुन के चुप क्यों बैठे हो? यहाँ मदीने की खजूरें नहीं हैं, मदीने की खजूरों से घुट्टी नहीं दी जा रही। मदीना जिस हस्ती की निस्बत की वजह से यसरिब से मदीना बना, वो हस्ती खुद मौजूद हैं और अपनी ज़बान अक़दस से अपना लुआब दहन निकाल के इमाम हसन को घुट्टी देते नजर आ रहे हैं। ये बात ज़हन में रहे, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों लख्त जिगर सैयद कायनात के, मौला अली के, मेरे आका के, लेकिन इमाम हुसैन ने तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन ने घुट्टी में दूध पी लिया था, घुट्टी में दूध पी लिया था। इमाम हुसैन के पेट में, इमाम हुसैन के बतन में सबसे पहले जाने वाली चीज़ मुस्तफ़ा करीम का लुआब दान नहीं था, लेकिन इमाम हसन को ये इम्तियाजी शान हासिल है कि इमाम हसन के पेट में सबसे पहले जाता है तो मुस्तफ़ा का लुआब दान जाता है। ये बुनियादी वजह है। इमाम हुसैन भी बाबे मदीनतुल इल्म के लख्त जिगर हैं। शहर इल्म कौन है? हुजूर बोलिए, शहर इल्म कौन है जी? और शहर इल्म का दरवाज़ा कौन है? मौला अली। शहर इल्म का दरवाज़ा कौन है? ये बाज़ हज़रात हमारे परेशान हो जाते हैं। मुझे एक मौलवी साहब मिले, कहने लगे जी हम सिर्फ अल्लाह को मौला कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मौला कहते हैं। मैंने कहा आप बहुत बड़े जाहिल हैं, आप बहुत बड़े जाहिल हैं। अरे खुदा के बंदो, जिन्हें मुस्तफ़ा ने मौला कहा तुम उन्हें मौला नहीं कहते हो, तो तुमसे बड़ा जाहिल कौन सा है? हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाज़ लोग हिचकिचाते रहते, पता नहीं मौला कहना है मौला नहीं कहना। अगर मुस्तफ़ा मौला हैं तो मौला अली मौला हैं। मुस्तफ़ा को मौला मानते हो तो मौला अली को भी मौला मानो। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई जिसका मैं मौला नहीं हूँ तो उसका भी अली मौला है। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं हूँ उसका अली है। अब आपकी मर्ज़ी है कि मुस्तफ़ा को मौला मानते हो या नहीं मानते हो। मुस्तफ़ा को मौला मानते हो तो मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरा मौला मैं हूँ तो तेरा मौला अली भी है। इसलिए जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा मौला अली हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा मौला अली हैं। इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी मौला अली के लख्त जिगर, इमाम हसन भी मौला अली के लख्त जिगर। लेकिन जब बात इल्म की आती, इमाम हुसैन भी इल्म में बेमिसाल थे, लेकिन जब जहाँ पर इमाम हसन आ जाते फिर वहाँ फ़कत इमाम हसन नज़र आया करते थे। क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना इमाम हसन के जो इल्मी कमालात हैं, हमने तो एक ही बात बयान की नहीं जी, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी। अरे भाई, इमाम हसन की ज़िंदगी की और भी खूबियाँ हैं। इमाम हसन के अगर इल्म की बात करें, यकीन जानिए मौला अली के इल्म की तजल्लियाँ नज़र आती हैं। एक यहूदी आया, उसने आके कहा, हज़रत इमाम हसन अच्छे लिबास के साथ जा रहे थे, यहूदी बड़ा खस्ता हाल था। यहूदी ने कहा आपके नाना ने कहा है ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है।
لیکن آپ کی اور میری حالت کو دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے قید خانہ میرے لیے ہے، جنت آپ کے لیے ہے۔ جی وجہ ہے نہیں جی۔ یہودی نے اعتراض کیا، آپ کے نانا نے کہا دنیا قید خانہ ایمان والے کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے، لیکن آپ جیسے کر و فر کے ساتھ جا رہے ہیں، میں جیسے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، میرے لیے قید خانہ نظر آ رہی ہے، حالانکہ میں آپ کے دین کے حساب سے کافر ہوں اور آپ کے لیے جنت دکھائی دے رہی ہے، آپ تو ایماندار ہیں۔ امام حسن بیٹے تھے مولا علی کے، امام حسن لخت جگر تھے سید عالم کے۔ امام حسن نے کہا فرمان حضور کا حق ہے، لیکن تو نے کبھی سوچا نہیں ہے، تو نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ ارے یہودی بات سن، جو مرنے کے بعد تیرے لیے عذاب ہے، مرنے کے بعد تیرے لیے جو عذاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس حالت کو دیکھے تو تو جنت میں ہے، تو مقابلہ کرنا، تو فقط موجودہ حالت کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ مرنے کے بعد جو تیرے لیے عذاب ہے اس کو سامنے رکھ کر تو دیکھے تو تو ابھی جنت میں ہے، اور مرنے کے بعد رب نے میرے لیے جنتیوں کی جو سرداری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر مجھے دیکھو تو میں قید خانے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک اور بندہ آیا مسجد میں، عبداللہ بن عباس بھی، آخری بات ہے، علم کی بات آئی تو میں نے سوچا آپ یہ نہ کہیں بھئی صرف خطیب ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بہت لمبی بات ہے اور بالکل ہی نہیں کرتے تو سننے والے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، تو اس لیے میں نے کہا 1-2 منٹ آپ کے مزید لے لوں۔ تو مسجد میں بیٹھے عبداللہ بن عباس درس دے رہے تھے، عبداللہ بن عمر بھی دے رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام بھی دے رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے ابن عباس سے سوال پوچھا شاہد کیا ہے، مشہود کیا ہے؟ انہوں نے کہا شاہد ہے جمعے کا روز، مشہود ہے 9 ذوالحجہ۔ ابن عمر سے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا شاہد ہے جمعے کا روز، مشہود ہے 10 ذوالحجہ۔ اس کو اطمینان نہیں آیا، آگے آیا امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، آ کے امام حسن علیہ السلام سے پوچھتا ہے رب نے قرآن میں شاہد کا ذکر کیا ہے، مشہود کا ذکر کیا ہے، یہ شاہد کیا ہے، یہ مشہود کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا مشہود تو قیامت کا دن ہے، اور شاہد میرے نانا کی ذات والا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسن نے اپنے دعویٰ کی دلیل کے طور پر قرآن کی 2 آیتیں بھی پڑھ کے سنا دی۔ وہ بندہ آنے والا نیا تھا، اس کو نہیں پتہ چل سکا یہ کون ہے، اس جواب سے مطمئن بڑا ہوا، ادھر جا کے کسی سے پوچھتا ہے وہ پہلا بندہ کون تھا، یہ دوسرا کون ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ اس نے کہا پہلا عبداللہ ابن عباس تھے، دوسرے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تھے، اور تیسرے جس بندے نے بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے، دلیل قرآن سے دی ہے، یہ علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں رحمت عالم کی ساری نسبتوں کا پاس لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی صوفی محبوب صاحب، ان کے والد محترم، اللہ کریم اس آستانے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس کا فیض جاری و ساری رکھے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔